إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو تمام کے تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے خطبے میں غزوہ حمراء الاسد سے تعلق رکھنے والی بعض باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ کس طرح سے غزوہ احد سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ ابھی واپس ہی ہوئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ مشرکین اپنا مزید فائدہ لینے کے لیے اور اس سچویشن سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے واپس لوٹ سکتے ہیں، مدینے پر حملہ کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اور جب اللہ کے نبی من یذهب فی اثرہم، اللہ کے نبی نے اعلان کون ہے جو ان کا تعاقب کرے گا، تو ایسے میں 70 صحابہ اکرام مزید تیار ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور وہاں پر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ واپس آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندیشے کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ وہ لوگ واپس جب کہ لوٹ رہے تھے ایک مقام پر رکے، اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ جہاں پر مسلمانوں کو اتنی کراری ضرب ہم نے لگائی ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ مزید مسلمانوں کی کمر ہم توڑ دیتے، ایسی توڑ دیتے کہ وہ دوبارہ کھڑے نہ ہو سکے ہماری مخالفت میں۔ اس لیے وہ وہاں پر رکے، اور ان کے درمیان کچھ اختلافات وغیرہ ہوئے۔ اس سلسلے میں باتیں آپ کے سامنے آئیں، کس طرح سے ابو معبد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا کہ مسلمان بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہارے تعاقب کے لیے آ رہے ہیں۔ ابو معبد نے اس طرح سے آ کر خبر دی۔ اس کے بعد جو معاملات ہوئے، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ڈرانے کے لیے ابو سفیان نے بھی ایک چال چلی اور ایک قافلے کو بھیجا اور کہا کہ ابو سفیان واپس لوٹ رہے ہیں اور مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ بات مسلمانوں نے سنی، میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ بجائے اس کے کہ ان کا ایمان کمزور پڑ جاتا، بجائے اس کے کہ وہ لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے، ڈر جاتے، اور اتنی قلیل تعداد میں تھے اور وہ اتنی کثیر تعداد میں تھے، وہ واپس آ رہے ہیں، یہ سن کے ڈرنے کے بجائے قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کا ایمان بڑھ گیا۔ جب لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، لوگ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے واپس آ رہے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، تو وہ لوگ ڈرے نہیں بلکہ اس کے برعکس ان کا ایمان بڑھ گیا۔ تو یہ قرآن مجید نے کہا، اور ان لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے، بہت اچھا کارساز ہے، وہ ہمارا وکیل ہے، بہترین وکیل ہے۔ وکیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وکیل کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ہم ہمارے کورٹ کیسز جو بھی ہوتے ہیں وکیل کو سونپتے ہیں۔ وکیل عربی لفظ ہے اصل میں، وکیل صاحب جو وکیل صاحب ہوتے ہیں، ہم ہمارا کیس نہیں لڑتے ہیں جا کر، ہمارا کیس ہم وکیل کو سونپتے ہیں، وہ ہمارے طرف سے ہمارا کیس لڑتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ اللہ ہمارا وکیل ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جب ہم نے اللہ کو اپنا وکیل بنا دیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے ہمارے معاملات اللہ کو سونپ دیے ہیں۔ اللہ ہمارا وکیل ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے۔ میں اگر میرا معاملہ ہینڈل کرتا تو نہ جانے اس معاملے کا کیا ہو جاتا، لیکن میں نے میرا جو معاملہ ہے بہترین کارساز کو سونپا ہے، اللہ کو سونپا ہے، وہ میرا وکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ۔ اب میں نے وکیل کو سونپا ہے۔ دیکھیے دنیا کا وکیل کو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، علمی نقطہ سے لے لیں، جب ہم دنیا کا کوئی کیس کسی وکیل کو سونپتے ہیں تو ہم موکل بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ موکل۔ آپ نے سنا بھی ہوگا یہ وکیل ہیں اور یہ موکل ہیں، اور وکیل بھی کورٹ میں کہتے رہتے ہیں کہ یہ میرے موکل ہیں، میرے موکل ہیں، یعنی ان کا کیس میں لڑ رہا ہوں۔ اب یہاں پر اگر وکیل کچھ ایسا ویسا کر دے، یا پھر وکیل کے ہاتھ سے کوئی غلطی ہو جائے، یا وکیل ایسا کچھ کر جائے جو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہو، میرے معاملے کو وکیل اگر میری منشا کے مطابق نہ ہینڈل کرے، تو مجھے یہ حق حاصل ہے بحیثیت موکل کہ میں میرے وکیل کو پوچھوں، آپ وکیل ہیں اور میں آپ کا موکل ہوں، مجھے حق حاصل ہے کہ میرا معاملہ جو ہے میری منشا کے مطابق، میری پسند کے مطابق آپ ہینڈل کریں۔ یہ ہے وکیل اور موکل۔ آخرت اور اللہ کے معاملے میں بھی ہم نے اللہ کو وکیل بنایا ہے، لیکن یہاں فرق اتنا ہے کہ یہاں پر ہم موکل نہیں ہیں، یہاں پر ہم متوکل ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، یہاں پر ہم موکل نہیں ہیں، یہاں پر ہم متوکل ہیں۔ اور دنیا کے برعکس یہاں پر ہم اللہ سے پوچھ نہیں سکتے کہ اے اللہ یہ جو میرا معاملہ ہے، جو میں نے تیرے سپرد کیا ہے، یہ میرے منشا کے مطابق کیوں نہیں ہوا، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے میرے حق میں زیادہ فائدہ مند کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ بس مجھے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اب وہ چاہے جو کرے، ہر صورت میں مجھے متوکل بننا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یاد رکھیں، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور میرے اس معاملے کو میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب چاہے جو ہو میں راضی ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام متوکل تھے، اللہ کو انہوں نے وکیل بنایا۔ یہاں پر سمجھنے میں تھوڑی عام طور سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل پریشان نہیں تھے، بے خوف تھے، نڈر تھے، اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ جیسے ہی مجھے آگ میں ڈالا جائے گا آگ ٹھنڈی ہوگی؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ آگ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، یہ معاملہ میرا نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کے سپرد میں نے کر دیا ہے، اب وہ میرے حق میں جو فیصلہ کرے گا، آگ مجھے جلائے یا نہ جلائے، میں دونوں پر راضی ہوں، اسی لیے وہ سیٹسفائیڈ تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین ہے کہ یہ آگ مجھے جلائے گی ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ توکل اسے نہیں کہتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہو جو میں چاہتا ہوں، ایسا ہو بھی سکتا ہے، ایسا نہیں بھی ہو سکتا۔ آئی سی یو میں میرا اپنا ایک پیشنٹ ہے، اب میں نے اسے آئی سی یو میں داخل کر دیا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ صحت یاب ہو کر واپس آئے، یہ میں چاہتا ہوں، لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، میں نے اللہ پر توکل کیا ہے، اب وہ یقیناً باہر آئے گا، یہ توکل نہیں ہے۔ میں نے میرے پیشنٹ کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا ہے، بہترین اسباب اختیار کیے ہیں، بہترین ہاسپٹل میری طاقت کے مطابق، بہترین ڈاکٹر میرے طاقت کے مطابق میں نے اختیار کر کے اسے آئی سی یو میں ڈالا ہے، اب وہ میری منشا کے مطابق باہر آئے تب بھی میں اللہ سے راضی، اگر وہ باہر نہیں آتا ہے تب بھی میں اللہ سے راضی۔ یہ ہے توکل۔ توکل کو ہم لوگ عام طور سے ذرا غلط لے لیتے ہیں۔ توکل یہ نہیں ہے کہ جو میں چاہتا ہوں ویسا ہی ہو، جو میں چاہتا ہوں ویسا نہ بھی ہو تب بھی میں اللہ سے راضی ہوں، یہ ہے توکل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ توکل کے مطلب کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام نے وہاں پر کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمارا بہترین کارساز ہے، چاہے 3000 کا لشکر آئے، چاہے ہم یہاں پر ان کے مقابلے کے لیے 70 لوگ ہی کیوں نہ ہو،
جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم نے ہمارے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے, ہم نے ہمارے پورے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اب ہمیں فتح ملے گی, اللہ سے ہم راضی, ہمیں شکست حاصل ہوگی, اللہ سے ہم راضی. یہ ہے توکل کا حقیقی مفہوم. اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں ہمیشہ ہم اللہ کے متوکل بندے بن کر رہے ہیں, متوکل بندے بن کر رہے ہیں. اور یہ ایمان کا بہت اونچا معیار ہے, یاد رکھیں. ایمان کا بہت اونچا معیار کہ ایک بندہ متوکل بن جائے, متوکل بن جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابن عباس نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر غزوہ حمراء الاسد میں وہی کہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. یہاں اللہ کے نبی نے اور ان کے رفقا نے, صحابہ اکرام نے وہی کلمات ادا کیے. خیر, یہ معاملہ یہاں پر پیش آیا. صحابہ اکرام بالکل بے خوف اور نڈر وہیں پر ڈٹے رہے. ابو سفیان ڈر کر وہیں سے واپس ہو گئے, لیکن ایک شوشہ چھوڑا کہ وہ واپس آ رہے ہیں, تاکہ سامنے والا ڈرنے کے باوجود بھی یہ دکھانا نہیں چاہتا کہ میں ڈر چکا ہوں. کتنی بڑی بات ہے, دیکھیں غور کر کے. کتنے لوگ ہیں وہ؟ 3000 لوگ ہیں. 3000 لوگ ہیں. یہاں پر 70 لوگ ہیں. وہ 3000 ہو کر بھی آنے سے ڈر رہے ہیں, یہ 70 لوگ ہو کر بھی جانے سے نہیں ڈر رہے ہیں, لڑنے سے نہیں ڈر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. توکل ہی تو ہے یہ. 70 ہیں, صرف 70. اور 70 بھی کس حال میں ہیں؟ زخمی ہیں, ہر طرح سے پریشان ہیں, غم زدہ ہیں, زخمی ہیں, سخت چوٹیں آئی ہیں, اس کے باوجود ڈر نہیں رہے ہیں. اور وہ 3000 ہو کر بھی ڈر رہے ہیں. سبحان اللہ. مسلمانوں کا روب دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیسے ڈال رکھا تھا اقوام کے اندر, لوگوں کے دلوں کے اندر. تو یہ معاملہ وہاں سے ہوتا ہے. واپس وہ چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی حمراء الاسد کے مقام پر 2 دن مزید قیام کرتے ہیں. 2 دن مزید قیام کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی مدینہ طیبہ لوٹ آتے ہیں. تو یہ یہاں ہوتی ہے غزوہ احد ختم. غزوہ احد, یہ جو ہم کتنے ہفتوں سے اس سلسلے پر بات کر رہے ہیں, یہاں پر یہ اس کے ایونٹس جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. غزوہ احد کے جو ایونٹس ہیں یہاں پر آ کر رک جاتے ہیں. آج کے اس خطبے کے اندر, بچے ہوئے وقت کے اندر, مجھے آپ کے سامنے ایک اہم درس اس غزوے سے دینا ہے. بہت اہم درس ہے, بہت ہی ضروری درس ہے, اور اس کا تعلق امت کے کمال اور زوال سے ہے. یعنی آج امت جو زوال پذیر ہے, ہندوستانی سطح پر دیکھیں, ملکی سطح پر دیکھیں, بین الاقوامی سطح پر دیکھیں, مسلمانوں کا آج جو حال ہے, مسلمان جو پستی کا شکار ہے, زوال کا شکار ہے, آج جو معاملات ذلیل و خوار جس طرح سے ہم ہو گئے ہیں, اس کے سبب سے اس بات کا تعلق ہے. دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بہت ہی اہم اور علمی نقطہ ہے, مجھے تھوڑا تیزی سے بیان کرنا پڑتا ہے باتوں کو چونکہ وقت بہت تنگ ہوتا ہے, اسی لیے ذرا تیزی سے بیان کرتا ہوں میں چیزوں کو, آپ چیزوں کو غور سے سماعت کیا کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو پورے غزوہ احد کے اندر جو معاملہ پیش آیا, مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح ملنے کے باوجود جب اتنے بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا, اس کا سبب کیا ہے, اس کا روٹ کاز کیا ہے, کیا ہوا ایسا کہ مسلمانوں کو جہاں ابتدائی فتح اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی, وہ فتح اتنے بڑے نقصان میں تبدیل ہو گئی. اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا, اتنی قیمتی 70 جانیں مسلمانوں کی چلی گئیں. کیا معاملہ ہو, اتنا بڑا, اتنی کراری ضرب مسلمانوں کو لگی, اتنی بڑی آفت اور مصیبت. قرآن خود کہتا ہے قرح, مصیبت, قرآن نے خود ان الفاظ کا استعمال کیا ہے. سورہ آل عمران آپ اٹھا کر دیکھ لیں, سورہ آل عمران کے اندر لگ بھگ 60 آیتیں ہیں غزوہ احد کے بارے میں. 60 آیتیں سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد سے جس کا تعلق ہے. تو خیر تفصیلی باتیں ہیں وہ. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر ایک اتنی بڑی مصیبت آئی, مسلمانوں کو اتنی کراری ضرب لگی, لیکن اس کا روٹ کاز کیا تھا, مین کاز کیا تھا؟ تو یہاں پر آپ یاد رکھیں, وہ ہے اجتہاد مع النص. ایک اصول ہے, اس کو یاد رکھیں, تھوڑا سمجھنے کی اسے کوشش کریں. اجتہاد مع النص, نص کی موجودگی میں, نص بولے تو نون صاد والا نص, نص کی موجودگی میں اجتہاد. نص کیا ہوتا ہے؟ نص ہوتا ہے قرآن و حدیث کی ایک ایسی بات, یا تو قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات جس کا مطلب بالکل کلیئر ہے, جس کا مطلب بالکل واضح ہے, جس کے اندر کسی قسم کے ابہام کی کوئی گنجائش نہیں, بالکل کلیئرلی جو بات ہے. فجر کی 2 رکعت نماز, فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں, یہ اگر کسی حدیث سے ہمیں مل رہا ہے تو اس کے اندر کون سی چیز ہے صاحب, کیا کنفیوژن ہے کیا کسی قسم کا اس کے اندر؟ فجر کی سنتیں کتنی رکعت ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں, قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ بات. اس کے سمجھنے میں کوئی مشکل ہے؟ بالکل کوئی مشکل نہیں. ہر وہ آیت, غور سے سنیں اسے, ہر وہ آیت اور ہر وہ حدیث جس سے مطلب بالکل کلیئر ہو اسے نص کہتے ہیں.
اسے کیا کہتے ہیں؟ نص کہتے ہیں. بالکل سمجھنے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی ہے، یا پھر اسے ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے اور ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے. نہیں، ایسا نہیں. بالکل ایسی آیتیں اور ایسی حدیثیں جن کا بالکل مطلب کلیئر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، بالکل سامنے ہوتا ہے، تو ایسی آیتوں اور ایسی حدیثوں کو نصوص کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نصوص کہتے ہیں. اور یاد رکھیں، اصول بتا رہا ہوں میں آپ کو، نصوص کی موجودگی میں، ایسی کلیئر آیتیں اور کلیئر حدیثوں کی موجودگی میں، ایسی حدیثیں جو صحت کے اعتبار سے بھی بالکل مستند ہیں، ایسی حدیثوں کی موجودگی میں اجتہاد حرام ہے. کیا حرام ہے؟ اجتہاد حرام ہے. اجتہاد کا کیا مطلب ہے؟ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانا حرام ہے، اپنے دماغ سے تعویل کرنا حرام ہے، اپنے دماغ سے کچھ کنکلوژن پر آنا حرام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں پر نص موجود ہو وہاں پر اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے؟ تو مسلمانوں کو اتنی بڑی جو کراری ضرب یہاں پر پڑی ہے غزوہ احد کے اندر، وہ نص کی موجودگی میں اجتہاد کرنے کی وجہ سے، نص کی موجودگی میں اجتہاد کرنے کی وجہ سے. اور آج پورے عالم اسلام کے اندر جو مسلمان پریشانی کا شکار ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اسی وجہ سے ہے. نص کی موجودگی میں اجتہاد کرنا، نص کی مخالفت کرنا، قرآن و حدیث کی مخالفت کرنا. میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، پوری بات کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 تیر انداز صحابہ کرام کو لاتے ہیں. 50 تیر انداز صحابہ کرام، بہترین جو آرچرز تھے، ایسے منتخب صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیلے پر تعینات کیا. سب کو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا، اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا. وہاں پر اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے، بخاری کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا معلوم؟ فلا تبرحوا، یہاں سے بالکل ہلنا نہیں. اچھا کب نہیں ہلنا؟ ان رأیتمونا تخطفنا الطیر، اگر تم دیکھو کہ پرندے، ہم شکست کھا چکے ہیں اور پرندے ہمارے سروں کو نوچ کر کھا رہے ہیں، ہماری لاشوں کو، تب بھی ایسے نہیں ہلنا، تب بھی ایسے نہیں ہلنا. اور دیکھو بات کو اللہ کے نبی نے کس طرح سے واضح کیا ہے. سبحان اللہ، بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، کتنا واضح اللہ کے نبی نے کیا تھا بات کو. اگر تم دیکھو کہ ہم شکست کھا چکے ہیں، پرندے ہمارے جسموں سے گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے نہیں ہلو گے. ایک دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو ہزمنا القوم، ہم قوم کو شکست دے چکے ہیں، ہم پوری طرح سے غالب آ چکے ہیں، وہ شکست کھا چکے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، تب بھی ایسے تم نہیں ہلو گے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہ نص ہے. کیا یہ نص ہے؟ نص کی موجودگی میں، نص تھی، اب سوچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی وہاں پر جو صحابہ کرام تھے. لیکن اس نص کی موجودگی میں جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح مل چکی ہے اور مشرکین کی عورتیں ایسی بھاگ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، ان کی پنڈلیاں، ان کی پائلیں نظر آ رہی ہیں، ایسا بھاگ رہی ہیں، تو یہاں پر بعض صحابہ کرام سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے نص کی موجودگی میں اجتہاد کیا، نص کی موجودگی میں خود سے کچھ سوچ کر کنکلوژن ڈیرائیو کرنے کی کوشش کی، جبکہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ کے نبی نے کہا ہے دونوں صورتوں میں ایسے ہلنا نہیں ہے، تو ہلنا نہیں تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ مال غنیمت چنا جا رہا ہے اور لگ بھگ مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں، وہ ہیں کہ بھاگ رہے ہیں، ایسے میں الغنیمہ 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 کہا. اور انہوں نے اس جگہ کو جو کہ نقطۃ الضعف تھا، جو کہ ویک پوائنٹ تھا، جہاں سے ممکن تھی انٹری مشرکین کی، اس جگہ کو خالی کر دیا. اور اس کے بعد کا سارا معاملہ آپ کو معلوم، اس کے بعد کا سارا معاملہ معلوم ہے کیوں ہوا ایسا. نص کی موجودگی میں، نص تھی، اللہ کے نبی کا امر تھا، اللہ کے نبی کا حکم تھا، اللہ کے نبی کے حکم کی موجودگی میں، اللہ اکبر، صحابہ اکرام سے تھوڑی سی فکر کی، سوچ کی تھوڑی سی یہاں پر غلطی ہو گئی، اتنا بڑا نقصان ہوا. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، اپنے آپ سے یہ ہے، امت مسلمہ کو سب سے یہ سوال ہمارا ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی کے کتنے احکام کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے امور کی نافرمانی کی، کتنی باتوں کو نہیں مانا، ایک بات کو نہیں مانا، ایک بات کو نہیں مانا. نقصان دیکھیں، سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب، سبحان اللہ، سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے صحابہ اکرام کو جام شہادت نوش فرمانا پڑا، کتنا بڑا مسلمانوں کو نقصان ہوا، کتنے احکامات کی نافرمانی کرنے پر. وہ بھی نافرمانی بھی نہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں لگ بھگ، اس کے باوجود تھوڑی سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے میں کہہ رہا ہوں کہ نافرمانی بھی نہیں، نافرمانی بھی ایک سخت لفظ ہوگا،
صحابہ اکرام سے سوچ کا تھوڑا یہاں پر یہ ہو گیا، جبکہ اللہ کے نبی نے بات کو واضح طور پر بتا بھی دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا ہے، نہیں ہلنا ہے۔ اتنا صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی، اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا، اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا۔ صبح سے لے کر شام تک پین پیپر لے کر اگر ہم بیٹھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے کتنے حکموں کی نافرمانی ہم کرتے ہیں، کتنے احکامات کو ہم اپنے پیروں تلے روندتے ہیں۔ ہاں زبان سے تو بہت جمع خرچ ہے ہمارے پاس، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا بہت دم بھرتے ہیں، ایمان والا ہونے کا بہت دم بھرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی زندگیوں پر اپنے گریبانوں کے اندر اگر ہم جھانک کر دیکھیں گے تو ہماری پوری زندگی رسول اور اللہ کی مخالفت سے تعبیر ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو پھر آپ کیسے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیسے یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان واپس سرخرو ہوں، واپس مسلمانوں کا غلبہ ہو، مسلمانوں کا ڈنکا پورے عالم میں بجے؟ کیوں بھائی، کیوں ہو سکتا ہے؟ صحابہ اکرام نے وہ سربلندی دیکھی، صحابہ اکرام نے وہ سرفرازی دیکھی، صحابہ اکرام نے وہ عروج و کمال دیکھا، اس لیے دیکھا کہ صحابہ اکرام کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بالکل خالی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی مخالفت کا کوئی تصور نہیں تھا صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر۔ اسی لیے کیا کامیابی، کیا کامرانی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں ہوتی تھیں، 300 200 400 صحابہ اکرام جاتے تھے، 1 لاکھ کے لشکر کو ایسے تاراج کر کے آ جاتے تھے، بکھیر کے رکھ دیتے تھے، 300 400 صحابہ اکرام۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب ڈالا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ تھا۔ آج ہمارا دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ کیا معاملہ تھا صحابہ اکرام کا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان اججتی تھی دنیا میں جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ کیا معاملہ تھا صحابہ اکرام؟ کیوں؟ اسی لیے کہ ان کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہاں پر دیکھیں آپ، سبحان اللہ، ایک مخالفت ہوتی ہے اور وہ بھی سمجھ کی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اب آیت سے میں اپنے آپ کو اس بات کو پروو کرتا ہوں، صحابہ اکرام کو ایک اتنا بڑا نقصان ہو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رب العالمین نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کہا اللہ رب العالمین نے فَلْيَحْذَرْ، کیا مطلب؟ ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ کسے؟ الذین، ان لوگوں کو، یخالفون عن امرہ، جو اللہ کے نبی کے امور کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے امر کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان کے اوپر کوئی عذاب ہی نہ نازل ہو جائے، کوئی عذاب میں گر نہ جائیں۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے، ہر اس شخص کو ڈرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ آیت ہمیں رٹ لینا، سب جنے رٹ لینا، یاد کرنا اس آیت کو، اور اس آیت کے حکم پر ہمیں ہماری پوری زندگی گزار دینی چاہیے۔ ایک ایک قدم جو میرا اٹھ رہا ہے وہاں پر یہی آیت میرے تصور میں ہو، مجھے ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کیا آج امت مسلمہ فتنے میں مبتلا نہیں ہے؟ کیا آج ہم عذاب علیم میں مبتلا نہیں ہیں؟ دنیا کے اندر جس عذاب کے اندر مسلمان آج گھرے ہوئے ہیں، جس کا خمیازہ معصوم بچوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کسی بھی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کو آنے نہ دیں، نافرمانی کو آنے نہ دیں۔ بہت اہم بات ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہاں پر دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، فَلْيَحْذَرْ کہا، اس نقطے کو بھی دیکھیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ یحذر کا مطلب، فَلْيَحْذَرْ، حذر یحذر کا مطلب ہے ڈرنا، اور ایک خوف یخاف کا مطلب بھی ڈرنا ہے، ٹھیک ہے؟ خوف یخاف بولے تو بھی ڈرنا، اور حذر یحذر بولے تو بھی ڈرنا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر خوف یخاف استعمال نہیں کیا، فَلْيَخَفْ نہیں کہا، بلکہ فَلْيَحْذَرْ کہا اللہ رب العالمین نے۔ ایک نقطہ ہے اس کے اندر، دونوں کا بھی مطلب ڈرنا ہے، لیکن حذر، یہ ڈرنا کون سا ہے معلوم؟ کوئی چیز، کوئی ایسی چیز بھیانک جو مجھ سے نقصان پہنچا سکتی ہے مجھے، وہ میرے سامنے ہی ہے، میرے سامنے ہے وہ، ایسے میں اس سے ڈرنا ہے مجھے۔ جیسے کہ سامنے ایک سانپ ہے، اب سانپ اگر سامنے ہے تو میں کیا کروں گا؟ مجھے اس سے ڈرنا چاہیے، میں پیچھے ہٹوں گا۔ اور یہ جو ہے سانپ کو سامنے دیکھ کر میں پیچھے ہٹوں گا، یا پھر ممکن ہے کہ وہاں سے بھاگ جاؤں گا،
یہ ڈرنا اللہ رب العالمین چاہ رہا ہے. اس کے اندر دو باتیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پر فَلْيَخَفْ نہیں کہا. خوف کھاؤ ایک ایسی چیز جو ہے نہیں تمہارے سامنے, وہ دور ہے لیکن پھر بھی اس سے ڈرو. لیکن یہاں پر اللہ نے کہا کہ تم حذر کرو. حذر کے اندر دو باتیں ایسی ہیں جو خوف میں نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے وہ بالکل سامنے ہے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کے بعد جو مصیبت میں ہم گھرنے والے ہیں, جس آزمائش, جس فتنے اور جس عذاب میں ہم گھرنے والے ہیں, وہ دور نہیں ہے. اس کا مطلب سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت علمی بات ہے. وہ عذاب دور نہیں ہے, وہ آزمائش دور نہیں ہے, وہ فتنہ دور نہیں ہے, بالکل سامنے ہے. جس طرح سے سانپ سامنے ہوتا ہے اس طرح سے بالکل سامنے ہے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو تو بہت قریب, بہت ممکن ہے کہ تم کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ, عذاب میں مبتلا ہو جاؤ. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ وہ عذاب اور وہ فتنہ بالکل سامنے ہوتا ہے, دور نہیں ہوتا ہے. دوسرا فَلْيَحْذَرْ کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ تم عملی طور پر, یعنی ایک آدمی سانپ کو دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے, لیکن ڈر کر وہیں کھڑا نہیں رہتا ہے بلکہ ڈر کر بھاگ جاتا ہے. یہ لفظ حذر اسی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, حذر کے اندر ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت سے بچنا ہی نہیں ہے بلکہ اس مخالفت سے دور بھاگنا ہے, ورنہ یہ فتنہ ہمیں آ لے گا, فتنے میں ہم مبتلا ہو جائیں گے. اس نافرمانی سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور بچ کر بھاگنے کی ضرورت ہے, اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بھاگنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. تو یہ اہم نقطے تھے جو اس آیت کی روشنی میں اور اس پورے انسیڈنٹ کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہاں پر یاد رکھیں, لا اجتہاد مع النص, یہ ہمارا اصول ہے. اس اصول کو جتنے بھی قرآن و حدیث کے ماننے والے یہاں پر موجود ہیں, یہ ان لوگوں کا, جو لوگ سلف صالحین کے منہج کو ماننے والے ہیں, ان کا اصول ہے لا اجتہاد مع النص. نص موجود ہے, اجتہاد نہیں. لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کی بہت سارے گروہ ایسے ہیں, نص لکا کو نص کے انبار اوٹو ان کے سامنے, کتابوں کے انبار اوٹو. انہوں اپنے امام کا قول چھوڑنے والے نہیں, اپنے مسلک, اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے. آپ آیتیں 1000 کیوں نہ پیش کرو, آپ احادیث کے انبار کیوں نہ لگا دو, اور کیسے احادیث اور کیسی آیتیں کلیئر, جس کے اندر مسئلہ ثابت ہو, بالکل مسئلہ ثابت, حدیث مستند, قرآن مجید کی آیت ہے, سب کچھ ہے. لیکن اللہ اکبر, اس امت نے کیا کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اور حدیث کے ساتھ ایسے اصول وضع کیے گئے جس سے حدیث سے پیچھا چھڑایا جائے. یہ ایسے اصول وضع کیے گئے کہ حدیث سے پیچھا چھڑنا, امام کے قول کو لازم پکڑنا اور حدیث سے میں پیچھا چھوڑنا, اس کے مختلف قسمیں کر کے, یہ کر کے, وہ کر کے, کیا تو کرو اور حدیث سے پیچھا چھڑاؤ, آیت سے پیچھا چھڑاؤ, تاکہ ہمیں اپنے مقلد امام کی پیروی کا بھرپور موقع مل سکے. یہ اجتہاد مع النص ہے. نص کی موجودگی میں کسی کا قول نہیں چلتا, نص کی موجودگی میں کسی امام کا قول نہیں چل سکتا, کسی امام کا موقف نہیں چلے گا, کسی عالم کا موقف نہیں چلے گا. ایک نص یہاں پر موجود ہے آپ کے پاس, قرآن کی آیت موجود ہے, حدیث موجود ہے اور بالکل کلیئر موجود ہے. ہاں, لیکن ایک چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے, قرآن تو آیت تو ہے, حدیث تو ہے, لیکن کبھی کبھی مطلب غیر واضح ہوتا ہے. سامنے والا اسے ایسے بھی سمجھ سکتا ہے, ویسے بھی سمجھ سکتا ہے. ایسے میں سامنے والے کو آپ میرٹ دیں, اس کا آپ بینیفٹ دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب, سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. ایسے مسائل, ایسی حدیثیں جہاں پر ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے, ویسے بھی سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے صاحب, اسے ہم نے ایسے سمجھا, تم نے اسے ویسے سمجھا, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ایسے مسائل کے اندر اختلاف نہیں کرنے کا, ایسے مسائل کے اندر بالکل کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم میں سے ہر کوئی عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر ہی پڑھے گا. اللہ کے نبی نے کہا ہم میں سے ہر کوئی عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر ہی پڑھے گا, اس سے پہلے نہیں پڑھے گا. اللہ کے نبی نے کہا. صحابہ کرام نے سنا, ٹھیک ہے, دونوں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی یہ بات سنی. راستے میں عصر کا ٹائم ہو چھوڑا, راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا. بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ وہاں جاگو پڑھنے کا, تو صحابہ کرام نے راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھی. ایک گروہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ جا کر عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھی. ایک صحابہ کرام کا گروہ تھا, عصر کا نماز تو وہاں پر پہنچتے پہنچتے ختم ہو جائے گا وقت, اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز یہیں پڑھیں گے. ان صحابہ کرام نے نماز وہیں پڑھی. دونوں کے معاملے کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا گیا. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فلم یعنف احدن, اللہ کے نبی نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی, کہا کہ دونوں کے دونوں نے صحیح کیا. جن لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی یہ سمجھ کر کہ عصر کا وقت ضائع ہو جائے گا, اور باقی کا ایک گروہ نے اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہیں جا کر نماز پڑھی, گرچہ عصر کا وقت کیوں نہ چلا جائے. انہوں نے ایسے سوچا, انہوں نے ایسا سوچا, دونوں بھی صحیح ہے, دونوں بھی صحیح ہے. ایسی حدیثیں ہوتی ہیں, ایسے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں
جہاں پر دو مطلب نکل سکتے ہیں، یہ ایسا ہو، ایسا بھی مطلب ہے، بہت اچھی بات ہے، اسے ایسا بھی لیا جائے، اچھی بات ہے، اس کے اندر وسعت ہونی چاہیے، اس کے اندر وسعت ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ وہاں ہے امت کے ساتھ ہمارا اختلاف وہاں ہے جہاں پر کلیئر حدیثیں موجود ہیں، کلیئر حدیثیں موجود ہیں، لیکن ان حدیثوں پر عمل نہیں. عمل کیوں؟ محض اسی لیے کہ ان کا اپنا جو مذہب ہے، اپنا جو مسلک ہے، ان کے جو ائمہ ہیں، اللہ اکبر، ایسے ایسے اصول گھڑ لیے گئے. ایک اصول میں آپ کے سامنے بتا کر بات ختم کرتا ہوں. کل آیت و حدیث تخالف قول اصحابنا فتحمل علی النسخ. اس طرح سے بات کہی گئی ہے کہ ہر آیت اور ہر وہ حدیث جو ہمارے ائمہ کے اقوال سے ٹکراتی ہے اسے منسوخ سمجھا جائے گا. نعوذ باللہ، یہ کیا بات ہے؟ اسے منسوخ، اسے نسخ پر محمول کر دیا جائے گا. کتنی خطرناک اصول ہے. دیکھا جائے گا، یعنی بجائے اس کے کہ اقوال کو حدیث اور قرآن پر پیش کرتے، قرآن و حدیث کو اقوال پر پیش کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے گا کہ ان اقوال کے خلاف قرآن و حدیث ہے تو قرآن و حدیث کو ترک کر دیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ قرآن کی یہ آیت اور یہ حدیث یہ منسوخ ہے اور ہمارے امام کے قول کو لیا جائے گا. اسی لیے امت اس طرح سے پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے. میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ لوگ جو اجتہاد کرتے ہیں نص کی موجودگی میں انہیں بھی سدھرنا چاہیے، اور جو لوگ بہت زیادہ قرآن و حدیث کا ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں بھی سدھرنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگیوں میں عمل لانے کی ضرورت ہے. صرف بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، محبت کا دم بھرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی پوری زندگی کو عمل سے تعبیر کرنا پڑے گا. اپنی پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت لانی ہوگی، اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. پوری زندگی سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کو غائب کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا. تب جا کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے عروج و کمال ہوگا. یہ جو بھیڑ نظر آ رہی ہے، اگر یہ فجر کی نماز میں جس دن ہوگی، جس دن فجر کی نماز کے اندر یہ جمعہ کی بھیڑ نظر آئے گی، انشاءاللہ اس دن سے مسلمانوں کا واپس کاؤنٹ شروع، واپس عروج پر چڑھنے کا ٹائم شروع. جس دن فجر کی نماز کے اندر اتنی بھیڑ ہوگی، انشاءاللہ اتنی بھیڑ ہوگی. خیر، آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.